السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ کچھ مشائخ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس مجلس میں کچھ دینی گفتگو کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک اللہ کے دین کی باتیں پہنچائی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور اسے سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے برادر محترم شریف صاحب ہیں، شریف اعظمی، یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ عبدالرقیب سلفی حفظہ اللہ آپ کو بتلائیں گے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد استاد محترم شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ ان لوگوں کو متنبہ کریں گے جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے ہر طرح کی حدیث کے نام پر چیزیں نشر کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ اور شرک و بدعات پھیلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے فضیلت الشیخ ریاض الدین جمال الدین فیضی حفظہ اللہ ہیں، وہ ایسے تمام اہل علم سے گزارش کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا فرمایا ہے کہ وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھائیں اور ذرا برابر بھی سستی نہ کریں۔ جس میدان میں جہاں لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں کیسی ذمہ داری ان کی بنتی ہے، وہ اپنے حساب سے شیخ نصیحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں شریف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت فرمائیں۔ گلا خراب ہے تب بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مائک اگر استعمال کرنا چاہیں تو کریں اور نہ کرنا چاہیں وہ نہ کریں۔ شیخ عبدالرقیب صاحب، قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن مجید ہماری زندگی میں ایک روح کی حیثیت سے ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک اسلام کو پہنچایا، اور اس قرآن کی اہمیت کا
ہمیں اندازہ ہے، اہتمام کی کمی کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے کے مقابلے میں قدر بہتری بھی آئی ہے اور اس جانب ہماری توجہ بھی ہوئی ہے۔ اس جانب چند باتیں میں جو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم جب بچپن میں تھے تو اس قرآن مجید کو پڑھانے کا جو شوق ہوتا تھا، بچوں سے ہٹ کر بچیوں کے تعلق سے خصوصاً اس لیے ان کو پڑھایا جاتا تھا کہ ان کی شادی میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ جب بھی کہیں سے کوئی رشتہ آتا تو وہ لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھئی بچی قرآن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ اس ڈر سے ان بچیوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ جس بچی کے لیے آتے تھے لوگ تو باقاعدہ انٹرویو کے طور پر اس بچی سے قرآن مجید سنتے تھے۔ یہ ایک سائڈ تھا اس بچی کے تعلق سے، حالانکہ ہمارا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ وہ ہونا چاہیے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کی فضیلت کے لیے بہت ہی عظیم حدیث یہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی جانب آ جائے اور یہ حدیث اس کے اوپر منطبق ہوگی کہ وہ سب سے بہترین لوگوں میں سے ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کیا یا سکھانا شروع کیا۔ دوسری چیز کہ اس قرآن مجید کو سیکھنے میں ہمیں اپنی عمر کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم 40 سال کے ہو گئے یا 35 سال کے ہو گئے یا 20 سال کے ہو گئے تو قرآن مجید کو کیسے سیکھیں، کیا سیکھیں۔ اب تو ہماری عمر چلی گئی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اس عمر میں قرآن مجید کو سیکھے جب وہ اسلام قبول کیے، جالیت کے تعلق سے جالیت میں حق قرآن ہے، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا قرآن مجید کو سکھانے کے لیے۔ خیر، بات لمبی نہ کرتے ہوئے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جوال سب کے ہاتھوں میں ہے، اور ایسا جوال کہ آپ ہندوستان میں، پاکستان میں یا کہیں کسی بھی ملک میں بیٹھ کر کے آپ علماء کرام سے، حفاظ کرام سے رابطہ کر کے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سعودی عرب کے اندر بہت اچھا انتظام اس تعلق سے کیا گیا ہے، تقریباً ہر جالیات کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 4 دن، ہفتے میں 1 دن، اور اس کے علاوہ آپ اگر نہیں بھی آ سکتے ہیں تو جو جالیات میں کام کرنے والے دعات ہیں، مبلغین ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان سے آپ رابطہ کر کے نمبر لے کر کے باقاعدہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہو گیا ہے اس وقت جو ہم اس میڈیا کے دور میں ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ یہ جو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سیکھیں اور اس مبارک کام سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ صرف سیکھیں پڑھنے کا بلکہ اس کے ترجمے کے ساتھ، قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ہر زندہ زبان میں اس قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فضل الشیخ فضل الرحمان مدنی حفظ اللہ یہ ذکر کریں گے، سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی تقریر میں، خطبے میں لوگ لحاظ نہیں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، الٹی سیدھی، ضعیف صحیح، ہر طرح کی باتیں لوگ اپنے منہج کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ شیخ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو تھوڑی نصیحت فرمائیں تاکہ وہ ایک بہت بڑی وعید سے بچ سکے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اس کا مصدر اور منبع قرآن و حدیث ہے۔ قرآن کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے اور حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں اسلام کا مصدر ہیں اور اسلام کی ساری باتیں انہیں سے لی جائیں گی اور اخذ کی جائیں گی۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا اور اس میں کوئی شخص بھی ہے ایک آیت یا کوئی شوسہ نہیں بڑھا سکا اس میں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بھی حدیثوں کو بھی محفوظ رکھا ہے اور اس کے لیے محدثین کا گروہ، محدثین کی ایک جماعت، ایک ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے محنت کر کے اور کوشش کر کے ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی گئی تھی اور اس کی نسبت آپ کی طرف صحیح نہیں تھی، اس کو الگ کیا اور ضعیف اور موضوع حدیثوں کو الگ کیا۔ ایک مستقل بحث ہے۔ بہرحال صحیح حدیث کا ذخیرہ موجود ہے، صحیحین ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث میں صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن دیگر کتابوں میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، بلکہ بعض کتب حدیث میں موضوع حدیثیں بھی ہیں، لیکن علماء نے اس کی تمیز کی ہے اور اس کو واضح کیا ہے۔ وہ لوگ جو علم رجال پڑھتے ہیں اور جرح و تعدیل سے واقف ہوتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ حدیثیں بیان کرنے میں کہ صحیح حدیث ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، جو کچھ بھی ان کے ذہن میں حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے صحت اور ذوق کا لحاظ کیے بغیر جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ آپ کی بات نہیں ہوتی ہے، آپ کی حدیث نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرنا جو آپ نے نہ کہی ہو یا آپ نے نہ کیا ہو یا صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں، عدم موجودگی میں کیا ہو، اس پر آپ نے ان کو باقی نہ رکھا ہو، وہ حدیث نہیں ہے۔ اور اس طرح کی نسبت کرنا آپ کی طرف ایک خطیر جرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوخ کرے، یعنی اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہ ہو، اس کی نسبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ اس لیے اس میں تحقیق سے کام لینا چاہیے، اور وہ شخص جس کو صلاحیت نہ ہو تحقیق کی، اس کی صحیح اور ضعیف میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو علماء کی طرف رجوع کرے یا کتب حدیث جو صحت کے التزام کے ساتھ لکھی گئی ہیں ان کی طرف رجوع کرے اور صحیح حدیثیں ہی بیان کرنا چاہیے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا فضائل سے ہو۔ اور صحابہ کرام بھی اس بات کی تحقیق کرتے تھے جب کبھی شبہ ہوتا تھا ان کو کہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ حدیث نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا یرجع من الاجر بقیراط، کہ جو شخص جنازے کی نماز میں حاضر ہو اور جنازہ پڑھ کر کے واپس چلا جائے اور بعد میں وہ وہاں شریک نہ ہو تو اس کو 1 قیراط اجر ملے گا۔ ومن شہدہا حتی یدفن، وفی بعض روایہ حتی یفرغ من دفنہا، کہ جو شخص جنازے میں حاضر ہو، جنازے کی نماز پڑھے اور اس کے بعد قبرستان جائے اور وہاں رہے یہاں تک کہ میت کی دفن سے فراغت ہو جائے اور فارغ ہو جائیں، تو اس کو 2 قیراط اجر ملے گا۔ یہ حدیث صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں انہیں کی ملتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے تو ان کو شک ہوا اور کہا کہ ابو ہریرہ جو ہے یہ بہت زیادہ حدیثیں دھڑا دھڑ بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے سننے میں ان کو جو ہے وہم ہو گیا ہو اور بات سمجھنے میں یا وہم ہو گیا ہو۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد تحقیق کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ عائشہ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جنازے کی نماز میں جائے گا اور جنازہ پڑھ کر کے واپس آ جائے گا تو اس کو 1 قیرات ملے گا، اور جو آخر تک رہے گا اس کو 2 قیرات ملے گا، اور ہر قیرات بعض روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، یا بعض روایتوں میں ہے کل قیراتین مثل جبلین عظیمین، کہ ہر قیرات 2 قیرات جو ہے 2 بڑے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو ہمیں حدیثوں کے بیان کرنے میں تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ بغیر تحقیق کے بہت ساری باتیں جو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دی جائیں اور وہ آپ کی بات نہ ہو تو اس پر جو ہے آخرت میں جہنم اس کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین توفیق بخشے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں اور اسے بیان کریں، اور حدیثوں کو تحقیق کے ساتھ بیان کریں، جو حدیثیں صحیح ہوں انہیں کو بیان کریں، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو یا فضائل سے ہو۔ تقبل یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سے دین پسند حضرات حدیثیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی حدیث شیئر کرنا چاہیں تو اپنے سے قریب علماء اور مشائخ سے رابطہ کر لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کو نشر کریں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہم شرکیات کو بڑھاوا دیتے ہیں، بدعات کو بڑھاوا دیتے ہیں، اگر صحت اور ضبط کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اللہ میں توفیق دے۔ اس کے بعد فیض الشیخ ریاض الدین فیضی حفظ اللہ سوشل میڈیا پر کام کرنے کے تعلق سے اس کی تھوڑی اہمیت بیان کریں گے۔ یہ موضوع کو اس لیے میں دے رہا ہوں کہ بلا اس کے میں کہوں کہ میرے اندر بھی جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر کام کرنے کا جذبہ جاگا ہے وہ ہمارے انہی بھائی شیخ ریاض الدین حفظ اللہ کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ سوشل میڈیا سے لوگ غافل نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوشل میڈیا اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ سوشل میڈیا اپنے آپ میں یہ نہ اچھا ہے اور نہ برا، البتہ اس کے استعمال کرنے والے پر وہ اپنا اثر ڈالتی ہے کہ آپ استعمال کیسا کرتے ہیں۔ اچھا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اچھائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے، اور اگر آپ برا استعمال کر رہے ہیں تو برائی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے اور دیگر بہت سارے ایپس ہیں جس پر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری دینی باتیں، اچھی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں اس پر نشر کی جاتی ہیں۔ علماء اور یا دیگر بہت سارے دانشور لوگ موجود ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور اگر وہی اس کے خلاف ہے تو لوگ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے فوائد میں سے ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے کہ دنیا بالکل یوں سمجھے گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سمجھیے، پوری دنیا اس میں سمٹی ہوئی ہے۔ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جہاں چاہیں اپنا پیغام آپ پہنچا دیں، قرآن کی بات، اللہ کے رسول کی بات جیسے چاہیں آپ پہنچا دیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، مثال کے طور پر اس پہ حلقہ لگاتے ہیں، زوم میٹنگ کرتے ہیں، فیس بک پہ آپ حلقہ چلاتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے جو ہے چھوٹے چھوٹے مقطع، صوتی ویڈیو سب اس پر نشر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے شیخ عبدالحق صاحب تو خاص طور سے سوال و جواب کا سلسلہ چلاتے ہیں، جو بہت کم ملے گا آپ کو کہ سوال و جواب کی نشر کوئی سوشل میڈیا پہ کرے۔ خود سوال کرتے بھی ہیں، لوگوں کے سوال کا جواب دیتے بھی ہیں، اور وہ سوال و جواب بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو قرآن و سنت کے مطابق سوال و جواب ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ شامل ہونے کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا آپ کو جہاں قرآن و سنت کی جو ہے نشر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے قرآن و سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف بہت ساری چیزیں نشر کرتے ہیں۔ اب ہم اگر جب
घुसते हैं मान लीजिए इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं और बाकी बुराइयां फैलाने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। हमारा अगर 100 में एक वीडियो है तो उनका 100 में 99 वीडियो मौजूद है जो गुमराही के शिकार होते हैं, और उल्टी सीधी जो वीडियोस और इसी तरह से कुफ्र और शिर्क के वीडियोस, बिदात और खुराफात के वीडियोस, और या इसी तरह से गंदे जो है वीडियोस, सारी चीजें आपको यहाँ नजर आएंगी। तो क्यों ना हम उसमें घुस करके ये काम करें कि हम अल्लाह रसूल की बात को फैलाएं। वहीं उसी में आपको जो है कमल खिलाना है, उसी कीचड़ में आपको घुसना है और वहां जाकर के आपको अल्लाह और रसूल की बात पहुंचानी है घुस करके। इसलिए हम कहीं कहीं बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिसमें कोता है, कोता नहीं होना चाहिए। जरूरत है इस दौर की, इस वक्त की, कि आप सोशल मीडिया से जुड़े और ये काम करें। आप मान लीजिए रोजाना एक नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं। अगर आप धीरे 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 करेंगे तो आप तसव्वुर करें कि साल में आपके कितने वीडियोस गए जो आपने मुखलिस होकर के अल्लाह की खातिर अगर आपने ये काम किया है तो आप दुनिया से चले जाएंगे फिर भी आपको वीडियो चलता रहेगा, नशर होता रहेगा, सदक़े जारिया होगा आपको। इसलिए जो भाई हमारे इसमें, अच्छा यहाँ एक मिजाज बना हुआ बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि सब लोग तो कर ही रहे हैं तो कोई जरूरी मैं भी करूं, ऐसा भी लोगों के सवाल का जवाब होता है। तो इस काम को तो फला 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 कर रहे हैं, अब मैं इस पे नहीं करना चाहता हूँ। तो सब लोग जन्नत में जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं खड़े हूँ बाहर। तो इस तरह से ये नहीं, मतलब ये कि आप अगर आपको अल्लाह ने इल्म दी है, अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दी है बोलने की, नशर करने की, चलाने की सोशल मीडिया को, तो जरूर आप चाहे एक जुमला ही लिख के डाल दें, एक हदीस ही पढ़ के बोल दें, एक जुमला ही अगर आप बोल देते हैं, बाज दफा छोटे से जुमला, छोटी सी क्लिप लोगों के दिलों में घर कर जाती है और उसके लिए हिदायत का रास्ता बन जाता है। इसलिए ये इंसान इस मौके का फायदा उठाए। कल के दिन हो सकता है कोई और मामला आ जाए सामने जिससे हम लोग न फायदा उठा सके, इसलिए ये काम हमें करना चाहिए। नुकसानात भी बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसे मैंने बताया कि तो बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर आपको गेम मिलेगा, एक से एक गेम है जो लोग खेलते हैं, उसमें नौजवान खासतौर से बहुत ज्यादा शिकार है उस गेम के, और उस गेम को खेल खेल करके अपने अक्ल को, अपने शऊर को गंवाते हैं, और हत्ता के बहुत सारे नौजवान खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारे नौजवान उस चक्कर में पड़ करके अपने वक्त को जाया करते हैं। मैंने कहा ना शुरू में कि सोशल मीडिया अपने आप में न अच्छा है न बुरा, जैसा आप उस पर काम करेंगे वो आपके लिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया उनको चलाती है। वो कैसे? जैसे आप कुछ काम नहीं करते लेकिन आप फेसबुक बराबर चलाते हैं, आप मोबाइल उठा लिए, आप उंगलियां चलाते रहे, खिसकाते रहे, वो आपको चला रही है, आप उसको नहीं चला रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप, आपके पास हजारों, आपके पास मैसेज बहुत आते हैं, आप हर ग्रुप को खोलते हैं, देखते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते उसका, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। आपके पास इंस्टाग्राम है, आप उसको खोलते हैं, आप उसको चलाते रहते उंगलियों से, घंटों घंटा चलाते रहे, कोई बने, यानी इंतहा है ही नहीं उसकी कि कहां तक वो चलेगा, तो आपको चला रहा होता है। और जब आप बैठ जाते हैं लेकर के तो घंटों वक्त जाया होता है। ये ऐसी चीज है कि हाथ में मोबाइल आया इस तरह से, अब तो पहले तो कुछ मुख्तसर होता था, अब तो कई एक चीजें उसमें आने लगी हैं, कई एक चीजें उसमें नशर हो रही हैं, वीडियोस, ऑडियोस, और इस तरह से बहुत सारी फिल्मी जो क्लिप्स, और इसी तरह से ड्रामे के क्लिप्स, इसी तरह से मुशायरे के क्लिप्स, और इसी तरह से जो है न जाने कैसी कैसी चीजें आप उसमें देखेंगे। इसलिए उसके नुकसानात में है कि आपका वक्त जाया होता है। आप एक बार मोबाइल उठा लिए तो 1 घंटा आपका आराम से चला जाता, पता नहीं चलता है। और इसी तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे हजरात हमारे जो है चलाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसके जरिए से हमें जो नुकसान पहुंच रहा है वो ना पहुंचे, बल्कि हम उसको लोगों को फायदा पहुंचाएं। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्लेटफार्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से कोरोना आया है और कोरोना के अय्याम से बहुत सारे उलमा, बहुत सारे दुआत, बहुत सारे मुबल्लिगीन इससे जुड़े और उन्होंने काम किया और बेशुमार काम किया, और उसके बाद कुछ लोग सुस्त पड़ गए, कुछ लोग अभी उसी डगर पर चल रहे हैं।
اور انشاءاللہ اگر اپنے آپ میں آدمی مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، جتنا ہو سکے استطاعت کے مطابق اتنا ہم اس پر کام کرتے رہیں، قرآن و سنت کو عام کریں، پھیلاتے رہیں، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے ہاتھ موبائل لے ہیں، اینڈرائڈ موبائل ہے، اس موبائل سے ہم صرف فون کا استعمال نہ کریں بلکہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے موبائل میں ایپس موجود ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے اللہ اور رسول کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر دائی کی ذمہ داری ہے، ہر پڑھے لکھے شخص کی ذمہ داری ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو یقین مانیے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے میزان میں اس کا عمل وزنی ہو جائے گا، بھاری ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم تمام لوگوں کو مخلص بنائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرہ. سچی بات تو یہ ہے کہ کیسی بھی چھوٹی ہو نیکی پر اسے ہلکی نہ جان. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. سوشل میڈیا پر ایک جملہ آپ کا لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. ایک جملہ میں پیش کر کے بات ختم کروں گا. کل پرسوں میں نے ایک جملہ پڑھا سوشل میڈیا پر، ایک صاحب نے لکھا تھا کہ وہ انسان، وہ مسلمان جو اتنا غریب و فقیر ہے کہ ہفتے میں ایک مرغی نہیں کھا سکتا، وہ پیر کے قبر پر ایک بکرا ذبح کر کے چلا آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، ہر طرح کی شرک و بدعات اور خرافات سے بچائے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.